طرح کے ادارے جتنے بھی زیادہ قائم ہو سکے وہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کے اتنی حیثیت ہے، سارے لوگوں کی اپنی اپنی پوزیشن ہے کہ ان کے جو الفاظ کہے ہوئے تو اثر کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ سارے اس کمرے سے باہر بھی جائیں، پہنچے لوگوں تک، تو لوگ عام لوگ میں جیسے یہ دیکھ کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تحسین کی ہے، تو وہ ان کے لیے ہاتھ بٹانے، ان کا ساتھ دینے، اس نئے کام میں ساتھ دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کر سکتے ہیں عام لوگ جن تک یہ بات پہنچے کہ اتنے بڑے دانشوروں نے، صحافیوں نے ان کی تحسین کی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ جو کام ہے بہت ہی اچھا، جو بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں صرف کہ یا اللہ ہم سے نیک کام کرا، ہمیں نیک کام کی توفیق دے، عملی صورت اس کی اسی طرح کے کام ہو سکتے ہیں جو ہمیں سب کو کرنے چاہیے کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی سطح پہ۔ خدا مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور وہ بہت سے انسانی فلاح کے بہت سے کام کر رہے ہیں، اور آئی ہاسپٹل بھی ہے ان کا، تو وہ آنکھوں کی روشنی بھی بانٹ رہے ہیں۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ عوام کے لیے اور عوام الناس کے لیے، اور ایسے لوگ جن کی رسائی اچھی میڈیکیشن کی طرف نہیں ہوتی، ان کے لیے جو بھی احباب اس طرح کا کام کرتے ہیں لائق تحسین ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی تاکہ اس کی تقلید میں اور بہت سے لوگ جو ہیں جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس فیلڈ میں آئے اور آپ کے مشل راہ پہ چلتے ہوئے وہ لوگ بھی اس طرح کے کام کریں۔ تو جب معاشرے میں کوئی شخص اس طرح کی فلاح کا کام کرتا ہے تو وہ یقیناً اس کی تشہیر ہونی چاہیے، تاکہ بہت سے لوگ جو کرنسی کو ایک کاؤنٹنگ بنا کے بینکوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ دولت خود بھی کبھی نہیں دیکھی ہوتی، صرف اس کو ان کے اکاؤنٹنٹ ان کو کاؤنٹنگ میں بتاتے ہیں کہ یہ سے اتنے بڑھ گئے ہیں اور اتنے یہ کم ہو گئے ہیں، تو انہیں پتا چلے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کریں اور اس کے بندوں کو راضی کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ منحصر ہے انسان پر، اور ستائش کے مستحق ہیں ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور عبدالرزاق ساجد صاحب کہ وہ رزق کا اچھا استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری ان کے لیے ستائش ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ میرے بھائی جب انجمن طلبہ اسلام کے پنجاب کے ناظم ہوتے تھے اس زمانے میں یہ بھی پنجاب کے عہدیدار تھے اور بڑے گہرے دوست تھے، اس زمانے سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے دوستی۔ پھر یہ برطانیہ تشریف لے گئے، جب گئے تو اس وقت اتفاق سے ان سے پہلے وہاں موجود تھا، تو ایک لمبا تعلق ہے۔ اور جس طرح انہوں نے یہ المصطفیٰ ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور اس طرح کام کیا، یہ سارا میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کرامت سے کم نہیں، اس ساری تفصیل کو لکھنے کے لیے دفتر کرتا ہے۔ یہاں بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات نوفیز نے کی ہے کہ جو اسپیشل بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی ضرور امتحان ہونا چاہیے۔ یہ جن گھروں میں وہ بچے ہیں ان کی حالت وہی لوگ جانتے ہیں جو ان کی قریبی دوست ہیں، اور جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اسپیشل پیرنٹس بن جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ ان پہ آ جاتا ہے۔ تو باقی ساجد صاحب بے پناہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت اعلیٰ کام مجھے یاد ہے، انہوں نے لندن میں مجھے ناشتے پہ بلایا۔ تو بہرحال آخر میں مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ اسپیشل چائلڈ کے علاوہ ایسا کام پاکستان میں کرے کہ اسپیشل چائلڈ کے علاوہ ہمارے ہاں اسپیشل پولیٹیشینز بھی ہیں، ان کا بھی کچھ
یہ جو ادارے خدمت کا کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اچھا، میرا پرسیپشن کراچی کے حوالے سے، مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، وہاں آغاز اس کا ایمبولینس سروس سے ہوا تھا، اور حاجی حنیف طیب صاحب کے ریفرنس سے ہوا تھا، نام بھی نہیں آپ لے رہے آپ، اور میمن کمیونٹی میں خاص طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ عیدی بھی، چھپا بھی، سیلانی بھی، دعوت اسلامی بھی، سارے لوگ اسی کمیونٹی سے نکلے، اور انہوں نے چھوٹے، لیکن پھر پچھلے دنوں میں نے فنکشن سنا جس میں شاید آپ بھی تشریف لائے تھے اسی جگہ، تو پتہ چلا یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل وغیرہ بہت سے کام کیے ہیں، آنکھوں کے ہسپتالوں میں ایک آدھ جگہ کیمپوں میں تو یہ بچپن حصہ مجھے بھی جا چکے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ صحت کے شعبے میں کرنے والے اتنے کام ہیں، انڈس ہاسپٹل کا رجسٹریشن صاحب، کہ انہوں نے 67 ارب کا بجٹ ہے انہوں نے جو اس ملک پہ وہ صحت کے شعبے میں خرچ کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ المصطفیٰ نے میں بڑی ایک تاریخ سے بھی واقف ان لوگوں کی کہ کس طرح کام کا آغاز کیا، پھر کیسے پھیلایا، پھر کہاں تک پہنچے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو پھیلا سکیں، اور جتنے شعبے آپ بتا رہے ہیں، ایک نہیں، کٹے ہوئے تعلق، اور کچھ جو سن نہیں پاتے ان کے بچوں کا پتہ نہیں کتنے ایک الگ الگ شعبے ہیں جس میں کام کرتے بھی ہیں لوگ، اور پھر اس پہ بھی ضرورت باقی رہتی ہے، بہت کام کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ دل تو کرتا ہے ہر فیلڈ میں کام کریں، لیکن کچھ ایسی مجبوری ہوتی ہیں ہماری۔ منصور رفاق صاحب جانتے ہیں کہ یو کے میں جب چیریٹی کمیشن آتا ہے تو پہلے پوچھتا آ کر وہ ہمارے اکاؤنٹ لے لیتا ہے، اور اکاؤنٹ میں جو لکھا ہوتا ہے بھائی یہ پیسہ غذا کے لیے ہے، یہ ایجوکیشن کے لیے ہے، یہ واٹر کے لیے ہے، پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں کا خرچ کیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر پیسے واٹر پر آ گئے اور ہم اس پیسے بچوں پر لگا دیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے شعبے میں کام کریں، لیکن یہ جو آئے کا شعبہ تھا، جب میں نے یو کے میں کام کا آغاز کیا تو ایک سنگل مسلم چیریٹی یو کے میں اس شعبے میں کام نہیں کر رہی تھی۔ ہمارے شامی سے تشریف لیا قاسمی صاحب نے فرمایا کہ ٹریول کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستانیوں میں بھیڑ چال ہے، جو ٹیک وے کھولتا ہے سب ٹیک وے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، جو ایک ٹیکسی کرتا ہے سب ٹیکسی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جب کام کا آغاز کیا یو کے میں، منصور رفاق میں پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے تمام مسلم چیریٹی کی ویب سائٹ وزٹ کی، تو ایک سنگل چیریٹی ایسی نہیں تھی جو آئی سائڈ میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس کام کا آغاز کیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرا خود ایک دیہات سے تعلق ہے، میں گاؤں کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے جب بندہ اوور 50 ہو جائے نا، اس کا کوئی پرابلم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اب تو ضرورت نہیں ہے آپریشن کروانے کی، تو گھر بیٹھ کھانا کھا بس کافی، وہ بیچارہ پاج ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے گھر کی بات ہے، میں اپنے کچھ باتیں نہیں ہوں، میں غریب فیملی سے تعلق ہے، میرے پاس ہاتھ چلا کے میں کھانا کھلایا کرتا تھا۔ آپ یقین کریں میں میٹرک امتحان دے رہا تھا، میری دادی مالا اس کی قبر تو رحمتیں کرے، اس نے مجھے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں نا مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے انکل مجھے لے کر نہیں جانا چاہتے، میں خود میں کہا مجھے امتحان دینے دیں، میں خود آپ کو لے کر جاؤں گا۔ تب مجھے جو ہمارے قریب تھا وہ شجاع آباد میں ڈاکٹر بیس پڑھ گئے تھے، وہ آپریشن کرتے تھے، میں خود دادی میں لے کر گیا، ان کا آپریشن ہوا، واپس آ گئی۔ تب تو مجھے اس بات کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں اپنی زندگی میں گیا تو مجھے یاد اب تک جب میں گھر سے کالج داخلہ ہوا میرا، میں گھر سے نکلتا تھا تو میرے گھر سے 1.5 کلومیٹر 1.5 مائل کے بعد بس سٹاپ تھا، ہم پیدل جایا کرتے تھے وہاں۔ تو جب میں گھر سے نکلتا تھا تو جہاں تک میں نظر آتا تھا میری دادی ماں مجھے کھڑی دیکھتی رہتی تھی، تب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آئی ہے کہ اتنے لوگوں کا آپریشن ہو چکے ہیں۔ تو ایک بینائی جب جس کی جاتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے جس کو آنکھیں اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ میں جب کام کا آغاز کیا تب یقین کریں منصور رفاق دوائی دے گا، بہت سی بڑی چیریٹی جو ہمارے سامنے تھی تو میرا مذاق بنایا کرتی تھی کہ آپ کو انتوں کے نام پر کوئی پھڑ نہیں دے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماحول بدلے گا
اور لوگ دیں گے. آج الحمدللہ جن نے بڑی چیریٹیوں کو دعویٰ تھا وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جس نے بھی آئے سائڈ پر آپریشن ڈونیشن دینی ہے وہ آلموسٹ وہ چوائس کرتا ہے. وہ امریکہ ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ برطانیہ ہو، ہر جگہ الحمدللہ آلموسٹ وہ لوگ چوائس کرتے ہیں، وہ ہم دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اس میں ایک دوست نے کہا کہ آپ کام نہیں کرے کون کرے گا؟ میرے بڑے لوگ آئیں گے. یہ اللہ کا جو نظام ہے نا وہ رکنے والا نہیں ہے. یہ ملک جو ہے میرا تو یقین ہے ہماری ماں دھرتی ہے ہم سب کی، ہم سب ان کی دعا وہ بھی ہوتے ہیں. اور دنیا بھر سے فنڈ اکٹھے کرتے کوشش ہوتی ہے نیت کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں خرچ کریں. تھرپارکر کی بات ہوئی تو میں صرف ہمارا جو کام ہے تھرپارکر میں سب سے زیادہ واٹر کا ہمارا تھرپارکر میں ہے الحمدللہ. تو میں تھرپارکر کے حالت پر ایک بات کرنا چاہوں گا. ہمارا ایک کیمپ تھا تو لارڈ نذیر سو لارڈ میں ممبر تھے، وہ میرے ساتھ تھرپارکر گئے کیمپ. تو وہ جو آپریشن چار لوگ واپس جا رہے تھے نا ان کو اپنی جیب سے پیسے دے رہے تھے. ایک عورت اس نے 5000 نکال کے دیا. جب پیسے نکال تو اس ہاتھ میں 100 روپیہ بھی نکل اس ہاتھ سے. وہ عورت کہتی ہے مجھے یہ نوٹ نہ دے، مجھے لال نوٹ دے. تو میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شاید اس عورت کبھی 5000 نوٹ دیکھے ہی کبھی نہیں تھا. ہمارے ملک میں جو حالت ہے وہ یہی حالت ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے نواز بھائی نے بتایا لاہور میں ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ میں اس کو توسیع کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ دسمبر میں اس کی تنویر شروع ہو جائے گی. میرے پاس اب ساری جگہ میں لے لی ہے، وہاں بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور میری خواہش ہے، میں ابھی امریکہ میں تھا جون میں، مجھے ایک چیریٹی ملی جس نے کہا کہ ہم آپ کو اسٹینڈ فری دیں گے، آپ لوگوں کے آپریشن شروع کریں ہارٹ کے میں فری آف کاسٹ کریں. مہنگا ترین ہے اس ملک کے اندر. آپ پتہ ہے اس ہارٹ کے بڑا پرابلم ہو جائے اس کے اسٹینڈ ڈالنے کے ڈاکٹر یہاں 2.5-3 لاکھ پہ لے لیتے ہیں. تو وہ میری خواہش بھی ہے اور آج میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ہم وہ بھی کریں گے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اگر ہم آج چاہیں کہ ہم سب شعبے میں کام کر لیں تو ممکن نہیں ہے. جس شعبے ہم نے کام شروع کیا تھا آج سے 14-15 سال پہلے وہ شعبے ہم کے حق ادا کر دیں. لیکن ہم دنیا چلے بھی جائیں تو یہ ادارے قائم جائیں، یہ شعبے قائم جائیں. تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ اتنے اہل علم بیٹھے ہوئے. میں ضیاء الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ لوگوں کا ملاقات کا موقع فراہم کیا. شامی سے میرے بزرگ ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں قاسمی صاحب سب دوستوں کو. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا رابطہ مناسب. عبدالرزاق ساجد صاحب ہمارے قابل فخر بھائی ہیں، دوست ہیں. انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے. پوری دنیا میں انہوں نے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. لاہور سے لے کر غزہ تک سب تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. باقی یہ بات تو بہت درست ہے کہ کام تو بہت کرنے کے ہیں اور جہاں بھی آپ چلے جائیں. ابھی چلڈرن ہسپتال ایک لاہور میں قائم ہے لیکن اسے بہت وسیع کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت پر بھی زور دینا چاہیے کہ وہ اسپتال کو نہ صرف وسعت دے بلکہ اور چلڈرن ہسپتال بھی قائم کیے جائے. اسی طرح جو خصوصی بچے ہیں ان کے لیے بھی اسپتال سے زیادہ اسکول کی ضرورت ہوتی ہے. ادارے جو ہے ہاں جی منسٹری موجود ہے لیکن ادارے جو ہے قائم کیے جائیں مزید تاکہ ان بچوں کی نگہداشت ہو سکے. تو ایک کام وہ ہے جو ریاست کے کرنے کی اور ریاست جس بڑے پیمانے پر کام کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے، وہ اس میں معاونت کر سکتے ہیں. اور بہرحال ہمارے یہاں بہت سے ادارے جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ان میں المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے اس کا نام بڑی امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ہمارے نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے. عالمین اکیڈمی جو ہے وہ اپنے طور پہ خدمت کر رہی ہے. یہ جو کم وسیلہ بچے ہیں ان کو تیار کر رہی ہے
تاکہ ملک کی باگڈور سنبھال سکے. اور کتنے ہی بچے جو ہیں وہ بڑے آگے اپنا افسر بن چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ ٹرسٹ کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں. ہم نے قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اس کا پیغام آگے بڑھائیں اور اپنے بھائی جو ہے عبدالرزاق ساجد صاحب کا ساتھ دیں. اور ساجد صاحب، یہ آج کا جو اجتماع ہے یہ اگرچہ ایک مختصر اجتماع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی یعنی بھاری ایسا بڑا اجتماع لاہور میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں ایک ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے ہمارے دوستوں میں سے، پوری تحریک ہے وہ، اور پوری تاریخ ہے، اور ہمارے ادب میں اور صحافت میں اور ان کی خدمات ہیں. اور یہ جو ہے میرا خیال ہے یہ آپ کی محبت ہے کہ ہمارے سارے دوست جو ہے کھچے چلے آئے ہیں، جو کہ عام طور پر اس طرح کی تقریبات میں اس طرح شریک نہیں ہوتے. اور اس سے آپ کی جو محبت ہے اور آپ کی جو خدمات کا اعتراف ہے وہ ہم سب کو ہے، اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے.